نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس قرآن حکیم میں گزشتہ درس میں منافقین کا ذکر شروع ہوا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں اہل ایمان کے حق میں، 2 آیتیں کفار کے حق میں اور 13 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی منافقین مدینہ۔ ویسے آگے کی تقریباً 100 آیتیں آ رہی ہیں، وہ تقریباً انہی کے گرد سارے مضامین بیان ہوں گے۔ تو ان میں سے 2 آیتوں پر میں نے گزشتہ درس میں بات کی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، لیکن ان کا نہ خدا پر ایمان ہے نہ قیامت پر ایمان ہے۔ وہ بس زبان سے کہتے ہیں، دل سے ان کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ تو زبانی دعووں کو بغیر پرکھے قبول نہ کر لیا کرو، کیونکہ بہت سے لوگ زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ چیزیں ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کے پروگرام کچھ اور ہوتے ہیں، باہر زبان پر الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا، ہوشیار رہنا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ کرتے ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اصل میں ان کے دل بیمار ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ بیمار دلوں ہیں، جیسے انسان کے جسم بیمار ہوتے ہیں دل بھی بیمار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بیمار دل کے لوگ ہیں، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ جب یہ اس رویے سے، اس بیہیویئر سے باز نہیں آئے تو اللہ نے ان میں اور اضافہ کر دیا۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ کریں اپنے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے لیے اس کا بہت دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو بیسیکلی منافقین کا جو فنڈامنٹل منافق ہوتا کون ہے اس کو بیان کرنے کے بعد مزید اللہ رب العزت نے فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ فرمایا ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا جب ان سے یہ کہا جائے نا کہ بھائی تمہاری سرگرمیاں، تمہارا قول و فعل، تمہارا کریکٹر و کردار یہ زمین میں فساد کا باعث بن رہا ہے، ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ تو وہ اپنی تحریک کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی سرگرمیوں کو، اپنے جو ان کے معاملات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون۔ ہم تو بھائی ریفارمر ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، امت میں بگاڑ آ گیا ہے، یہ خرابیاں ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ بس تم جانتے نہیں نا جی یہ دنیا کیسی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تم سے ذرا زیادہ کلیور ہیں، ہم ذرا زیادہ جانتے ہیں، تو ہم تمہاری بہتری کرتے ہیں، اس میں تمہارا نفع ہے۔ یاد رکھ لو یہ جو ریفارمر کی ہمارے لوگ بھی بھاگتے ہیں، چونکہ لوگ تجربے کار تو ہوتے نہیں بیچارے، تو کوئی نیا آ گیا تو سمجھتے ہیں یہ جو پرانا اسلام ہے نا اور پرانے لوگ ہیں نا ان میں کوئی نہ کوئی، تبھی تو یہ آدمی کی نئی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کبھی وہ احمدی کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی وہ مرزا جیلمی کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی کسی، بھائی یہ لوگ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ سر سید احمد خان بھی ایسے ہی ہے، اور بھی بے شمار آپ کس کا یاد رکھ لیں۔ یہ جو بات کرتا نا میں ریفارمر ہوں، میں بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ ساری غلط ہیں، پکا منافق ہے یہ۔ قرآن پاک نے خود اس کو بیان کیا، فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب کہا جائے بھائی فساد نہ پھیلاؤ، سوسائٹی معاشرہ ایک اصول پر قائم ہے، سچائی پر قائم ہے، بڑی تحقیق، بہت اللہ رسول کے، تو فرمایا یہ کہ نہیں نہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں پر ہم تھوڑی سی اس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی دعائے قنوت غلط ہے۔
یہ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ذرا دعا قنوت صحیح پڑھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ نماز ذرا صحیح پڑھیں، بس ہم تھوڑی سی اتنے چاہتے ہیں، زیادہ نہیں ہم کرنا چاہتے، ہم یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے فساد پھیلاتے ہیں، یہ ختم درود غلط ہے۔ بس ہم یہ جیسے لوگ اس سے بات مزارات پر جانا یہ غلط ہے، بس یہ باقی ٹھیک ہے، بس یہ کام چھوڑ دیں، یہ فلانا، ہم بس اتنے کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی گزشتہ 100-200 سال کی تحریکیں اٹھا کر دیکھ لو، عبد الوہاب نجدی سے شروع کریں، سر سید احمد کو لے کر، اور یہ جتنے بھی آئے ہیں، اب سب کو اٹھا کر گزشتہ 200 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ایک چیز کامن نظر آئے گی، ریفارمر، اصلاح۔ امت میں خرابی آ گئی تھی، ہم اس امت کو صحیح کرنے کے لیے آئے۔ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ امت پہلے سے بھی کمزور ہوئی ہے۔ رزلٹ یہ ہے کیونکہ یہ لوگ دوسروں کا ذہن دوسروں کے کہے پر، چونکہ انہی لوگوں نے تو ان کو پیدا کیا ہوا ہے، یہی لوگوں ان کے دو طریقے سے، یا تو دانستہ یا حماقت، دو طریقے سے۔ یہ لوگ جب ان کے نظریات سے جب متاثر ہوتے ہیں نا، یا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، یا ایمان کی کمزوری ہوتی، یا اس کو جو نا اسلام کو اور کفر کو آپس میں قریب کرنے، اور اس قسم کے آج بھی ہر خطہ زمین پر لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے مولوی، ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو کہتے ہیں جی ہم تو بالکل، ہم چاہتے ہیں ذرا تھوڑا سا امن امان قائم رہے سوسائٹی میں، کوئی تھوڑا سا جو ہے نا جی ہم آہنگی رہے۔ اللہ پاک فرمائے، یاد رکھیں، یہ جو مرعوب قسم کے مفکرین، رائٹرز، میڈیا اور انٹلیکچوئل، یہ جو لوگ ہیں، یہ ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے، اور ان ایک چیز کامن آپ دیکھیں گے، یہ پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، اس قسم کے لوگ تعلیمی اداروں میں بھی ہوتے ہیں، میڈیا میں بھی ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہمارا مقصد صرف لوگوں کو بس تھوڑی سی خرابی ہم اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پر فرمائے قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ اس قسم کی باتیں کر کے فساد نہ پھیلاؤ، فساد پھیلتا ہے، لوگ ذہنی طور پر منتشر ہوتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، تو کہتے کیا ہے؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ریفارمر ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، سن لو یہی لوگ فسادی، یہ جو ریفارمر بن کر آتے ہیں نا، یہی فساد کی جڑ ہوتے ہیں، ولکن لا یشعرون۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے، کمزوری ان کی اپنی طرف ہوتی ہے، احمق ہوتے ہیں، شعور نہیں ہوتا، بات کو حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ بعض دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ جو لوگ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں دوسروں کے پے رول پر، پیسے کے لیے کام کرتے ہیں دوسرے قوموں کے لیے، اس قسم کے بھی بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے آپ ہنری کسنجر کا، اس کا نا ہیلری کلنٹن کا بیان سن لیں کہ ہم ہر سال 100 ملین خرچے تھے وہابیت کو فروغ دینے پر، آن ریکارڈ بیان ہے اس کا۔ یا آپ برٹش لائبریری میں یہ وہابیت پر جو کوئی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ساری چیزیں اوپن ہیں، کتنا انہوں نے پیسہ خرچ کر کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی جو کچھ ان لوگوں نے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پاکستان میں سعودی عرب، آج تک میں نے چیلنج کرتا ہوں، سعودی عرب نے کبھی پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل بھی بنایا ہے، ایک سڑک بھی بنائی ہے؟ وہ سارا کے سارا پیسہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ تعلیم پر۔ بھائی تعلیم پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ باقی بھی تو چیزیں ہیں نا، انسانی ضرورتیں ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے نظریات کو انجیکٹ کیا جائے،
یہ یورپی یونین، یہ تو آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں. کتنے ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کو کسی کو 25 ملین، کوئی ناروے، برٹن، امریکہ، یہ سارے پاکستان کے ٹی وی اسٹیشنوں کو اتنا یہ پیسہ دیتے. اچھا، ان کے سب سے بڑی، یہ تو میرے سامنے پارلیمنٹ کے ممبر کا، پاکستان میں تعلیم پر ہم اتنا یہ کیوں کرتے جی؟ ہمارا سارا پیسہ تعلیم پر خرچ ہوگا، ہمارا پیسہ میڈیا پر خرچ ہوگا. یہ جو ایڈ دیتے ہیں نا، یہ سارا شر لگاتے ہیں، وہی تعلیم پر خرچ کرنا ہے یہ پیسہ. کون سی تعلیم؟ تعلیم وہ جو ہم چاہتے ہیں. کون سا میڈیا؟ میڈیا وہ جو ہم چاہتے ہیں. بات وہ کی جائے جو ہمارے مفاد کی ہو. میرے بھائی یاد رکھ لیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیسہ لے کر انتشار پیدا کرتے ہیں سوسائٹی میں. اس کے اعلی کار بھی بے شمار انٹلیکچوئل طبقہ بنتا ہے، لکھنے والے، بولنے والے، اسی میں میڈیا ہوتا ہے، اور اسی میں کئی مولوی بھی ہوتے ہیں، کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہر دنیا کے ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. دوسرا طبقہ ایک ہوتا ہے جو پیسہ تو نہیں لیتا لیکن احمق ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے. وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ جو الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، ان کا فائنل رزلٹ کیا نکلے گا. یہ ٹیرر ہے، یہ فنڈامنٹل ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ فلانی چیز ہے جی. الفاظ کی ہیرا پھیری کر کے کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی اٹیک. سارا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صرف 300 سال پہلے پورے برے سے، بلکہ 300 سے 350 سال، ایک بھی وہاں پر شیعہ نہیں تھا، ایک بھی کسی دوسرے نظریے کا آدمی نہیں تھا. سب کے سب اہل سنت و جماعت لوگ تھے پورے بر صغیر میں. یہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں کوئی شیعہ بن گیا، کوئی وابی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. یہ خود بخود لوگ بنے، خود نہیں بنے. یہ نظریاتی جلغار کی گئی ہے، اور یہ نظریاتی طور پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اور یہ کوئی نیا فنامنا نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں، اچھا، یہ جو عبداللہ بن ابی سلول ہے، جس کے بارے میں گزشتہ درس میں کہہ چکا ہوں، بھائی یہ مسجد نبوی میں جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا. او لوگوں، ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں، تعریفیں بھی، یہ ساری دین کی باتیں بھی کرتا تھا. وہ مسجدیں بھی بناتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، موقع مل جائے جہاد بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا اس کے باوجود ان کے ایمان قبول نہیں. کیوں قبول نہیں ہے بھائی؟ اللہ خدا ہے نا، ساری کائنات کا مالک ہے نا، اس نے کہا ان کا ایمان کیوں؟ فرمایا جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں، جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ نہیں جو ان کی زبان پر ہے. یہ جو بعض اسی لیے کہتے ہیں، میں نے آپ پہلے عرض کر دیا، یہ دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو جن کے مقاصد چھپاتا ہے، اور مقاصد جو کو چھپا کر وہ دشمن کا اعلی کار ہوتا ہے، دشمن کا ایجنٹ ہوتا ہے، دشمن کے لیے کام کرتا ہے، لیکن بنتا سب کچھ وہ ہمدرد بن کر داخل ہوتا ہے. ابھی یا آپ برٹش لائبریری میں دیکھ لیں، سارا پورے ڈاکومنٹس موجود ہیں. ایک جاسوس نے پورے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس نے ساری ہیمفرے کے اعترافات، ساری کتابیں موجود ہیں، کس قدر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو اس لیے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو میں نے عرض کر دیا پیسے لے کر، اور ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو بیوقوف ہوتا ہے، کم علم ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، اور حماقت کی وجہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے، گہرائی میں تو جاتا نہیں ہے اس کی چیز کی. مولانا روم علیہ الرحمٰ نے مسلم شریف میں کمال لکھا ہے ان تمام موضوعات پر. کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، یہ جو کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ تعلیم، میڈیا.
یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو قوم کسی قوم کو اپنا غلام بنانا چاہے، علامہ اقبال نے اس پر لکھا ہے، مولانا روم نے اس پر لکھا ہے، بڑے بڑے مفکرین نے لکھا ہے، جب آپ دیکھیں کہ جو قوم کسی کا دوسری ملک پر تعلیم پر انویسٹ کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ قوم اس قوم کو ایٹم بم اور یہ دنیا کے تمام اسلحہ مل کر بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا تعلیم میں نقصان کرتی ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کر دیا، یہ جو ہمارے بڑے ہمدرد بنے پھرتے ہیں جی تعلیم پر ہے، جی یہ ان چیزوں پر ہے، یہ بڑے میرے بھائی آپ کو پتہ ہے یہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ وہ احمق ہیں، آپ کو ملینوں بلینوں پیسہ دیں آپ کو، اور مقصد ان کا بس آپ کا جو کیڈ کرنا ہو، اپنے نظریات انجیکٹ کرنے ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، اس کا کئی گنا دوبارہ وہ وصول کرتے ہیں اسی قوم کو اپنا غلام بنا کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اور مولانا روم نے فرمایا کبھی کوئی بھی قوم ہے دنیا کی کبھی یہ کہہ کر بھی آتی ہے کہ ہم تو بالکل برائی کے لیے آئے ہیں، اور میرے بھائی پکا کلیئر کافر بھی کبھی برائی نہیں کہتا، وہ بھی کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ منافق تو منافق ہے، پکا چٹا کافر بھی جب بات کرتا ہے نا نیکی کی کرتا ہے۔ جو بھی قوم کسی پر مسلط ہوتی ہے وہ برائی کہہ کر نہیں مسلط ہوتی، وہ نیکی کے کہہ کر، اور تمہارا ظلم ہو رہا ہے جی، یہ فلانا چیز ہو رہا ہے جی، یہ فلانے جی، ہم حق دلانے کے لیے آتے ہیں، وہ سارے حق کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کریں گے، اصلاح کی بات کریں گے، نیکی کی بات کریں گے۔ میرے بھائی مسلمان کو ہوشیار ہونا چاہیے، ایک بات ویری کلیئر ہے، میں نے آج ایک دنیا کا مجھے کافر بتا دو، ایک کافر بتا دو جو کہتے ہیں میں برائی کو پھیلانے کے لیے یہ ساری محنت کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی کوئی بھی دنیا کی قوم چاہے پکا کافر ہے کوئی بھی، وہ سب کے سب دعوے دار نیکی کے ہوتے ہیں، وہ نیکی ہی کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ مولانا روم نے فرمایا پانی کڑوا بھی پانی ہوتا ہے، میٹھا بھی پانی ہوتا ہے، پر اس بات کے امتیاز کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بوتل میں ڈالو گے وہ بھی ایسا ہی نظر آئے گا، میٹھا بھی ایسا ہی نظر آئے گا، کڑوا بھی ایسا ہی نظر آئے گا، پر یہ کس کی ذمہ داری ہے چیک کرنا کہ یہ میٹھا ہے؟ ہاں آپ نے فرمایا اس کے لیے پھر خدا نے ایک پیرامیٹر بنایا ہوا ہے، وہ اگر میٹر ہے آپ کے اندر تو آپ کی زبان فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کڑوا ہے یا یہ میٹھا ہے۔ اسی لیے جس طرح کڑوے اور میٹھے پانی کو نظر آنے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر ایک کڑوا ہوتا ہے دوسرا میٹھا ہوتا ہے، انسان کی زبان فیصلہ کرتی ہے، لیکن زبان کب فیصلہ کرتی ہے؟ فرمایا جب یہ زندہ انسان ہوتا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا جب یہ زندہ ہوتا ہے وہی زبان ہے جو فیصلہ کرتی ہے یہ پانی کا ایک قطرہ کڑوا ہے یا ایک قطرہ یہ میٹھا پانی ہے۔ فرمایا جب مر جاتا ہے نا تو اس پر پورا مٹکا بھی ڈال دو وہ کچھ نہیں بیان کر سکے گا۔ فرمایا اس لیے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کیا حق ہے کیا جھوٹ، اور فرمایا اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک پیمانہ نازل کیا ہوا ہے، اور وہ پیمانہ ہے پہلا ہے ایمان اور پھر ہے قرآن و سنت، یہ پیمانے ہیں۔ فرمایا لیکن یہ پیمانے بھی ایسے، فرمایا جس طرح زبان پیمانہ ہے نا کڑوے اور میٹھے کو پہچاننے کی، لیکن زبان پیمانہ تب ہوتی ہے پہلے اس میں زندگی ہو، جب تک زندگی نہیں ہے زبان بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا قرآن و سنت بھی فیصلہ تبھی کرتے ہیں پہلے ایمان کی زندگی ہو دل میں، پہلے ایمان ہو، اور اس کے بعد پھر انسان اس ایمان کے اینک لگا کر دیکھے گا تو پھر تمام دنیا کے نظریات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا نظریہ ٹھیک ہے کون سا نظریہ غلط ہے۔ لیکن ایمان ہے کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع، اطاعت، جی یہ دل میں ہے تو پھر سب کچھ ظاہر ہو کر سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر دل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہوا، ادب سے خالی ہوا، اسی لیے سب سے بڑی ان کی تحریک یہی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکالی جائے، کیونکہ وہی تو پیمانہ ہے، وہی تو زندگی ہے ایمان کی۔ ایمان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور وہ زندگی ہوگی
تو پھر قرآن بتائے گا یہ حق ہے یہ جھوٹ ہے، حدیث پاک بتائے گی یہ حق ہے یہ جھوٹ ہے۔ تو جب وہ پیمانے مار گیا تو مولانا وہ فرماتے ہیں مردہ انسان کی زبان پر تم منو پانی بھی ڈال دو نا، وہ نہیں بتاتا کہ یہ میٹھا پانی ہے کڑوا۔ فرمایا جس طرح زبان بتاتی ہے، وہ ایک قطرے کو بھی بتا دیتی ہے یہ میٹھا ہے یہ کڑوا ہے، پر بتاتی تب ہے جب اس میں زندگی ہو۔ فرمایا اسی طرح قرآن حکیم حق سچ کو بتاتا ہے، مگر بتاتا تب ہے جب دل میں ایمان ہو، اور ایمان تب ہوتا ہے جب دل میں ادب رسول ہے، محبت رسول ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔